یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہمیں ان کا مجسمہ بنانا چاہیے، اسٹیچو بنانا چاہیے. جیسے یادگار کے لیے آج گاندھی جی کے پتلے بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے علماء کے نام سے محلات ہیں، اور بہت سارے علماء کے نام سے ایریے ہیں، اور بہت سارے فریڈم فائٹرز کے نام پر اسٹیچو بنائے گئے ہیں، اور بہت شہر میں بہت ساری چیزیں اور زمینیں ہیں. تو بالکل ایسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد تازہ کرنا چاہیے تو ہم مجسمہ بنائیں گے، اسٹیچو بنائیں گے. انہوں نے بنایا. اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے نسل، انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ. اب ان کی زندگیاں لکھی گئیں. اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو یہ اللہ کے بہترین بندے تھے، ہم ان کا نام لے کر اگر دعا کریں گے نا تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. ان کا نام لے کر دعا کیا جانے لگا کہ یغوث کے طفیل ہماری دعا قبول کر دیں، یعوق اور نصر کے طفیل ہماری دعا قبول کر دیں، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں، اللہ ہماری دعا جلدی قبول کرے گا. یہاں تک ٹھیک تھا، شرک نہیں تھا. اس کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا کہ ان کے طفیل کیوں، ڈائریکٹ انہی سے مانگو، ڈائریکٹ انہی سے مانگو. قصہ ہی ختم. اتنا لمبا جانے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمارے سامنے ہی ہے تو انہی سے مانگ لو، جو مانگنا ہے ان سے مانگو. تو پھر ان کے آنے والی نسل نے ڈائریکٹ ان سے مانگنا شروع کیا. اب شرک شروع ہوا، شرک شروع ہوا. پتھر کو پوجا جانے لگا، اور پھر عبادت خانے بنائے گئے، اور گھروں میں چھوٹے چھوٹے مجسمے بنا کر اور مورتیاں بنا کر رکھی گئی. اور پھر اب جو انبیاء آئے تو انہوں نے مورتی پوجا سے لوگوں کو روکا. اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی دعوت میں مورتی پوجا نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ شرک ہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے، جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں بول کے فائدہ کیا ہے، کوئی برائی ہے ہی نہیں. لیکن جب برائی پھیلی اور مورتی پوجا شروع ہوئی تو اب جو نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے انہوں نے اپنی دعوت میں مورتی پوجا سے روکا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں میں جتنی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسرائیل کے بارے میں یا پھر ان کی سازش کے بارے میں، آپ سوچیں گے اس سے پہلے علماء نے یہ باتیں بیان کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. اس زمانے میں ہے تو اس زمانے میں بیان کی جا رہی ہیں، اور آگے کے زمانے میں انشاءاللہ جو کچھ برائیاں آئے گی وہ برائیاں بھی بیان کی جائے گی. ابھی وقت کیسا ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، پھر بھی میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں ایک اہم ترین بات آپ کو بتاتا چلوں. ایک فتنہ آپ کے ایریے میں گھوم رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، جبکہ وہ ہے ہی نہیں. قرآن والے وہ ہے ہی نہیں، وہ منکرین حدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں. ان میں 3 کیٹیگریز ہیں. دیکھو، یہودیوں میں 71 فرقے بنے تھے، یعنی جماعتیں. عیسائیوں میں 72 بنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں کتنے بنے گے؟ 73 بنے گے. 73واں جنت میں جائے گا، یعنی ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہے وہ جماعت سیدھا جنت میں جائے گی. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ حق پر کون ہے، صحیح راستے پر کون ہے، تو ہمیں پرکھنے کی کسوٹی دی ہے کہ ہم یہ جانچیں اور پرکھیں کہ کون اللہ کے نبی کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چل رہی ہے جماعت، وہ جماعت حق پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا یہ جو منکرین حدیث ہے یہ حدیث کا انکار کرتے اور کہتے کہ ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی کیٹیگری کے لوگ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ جو اطیعوا الرسول قرآن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، تو رسول سے مراد ہم لیتے ہیں مرکز ملت، یعنی مرکز ملت یعنی گورنمنٹ، جو لوگ یعنی حکومت کر رہے ہیں، حکومت مراد ہے اطیعوا الرسول سے، رسول اللہ مراد نہیں ہے. بولتے ہیں وہ کیا مراد ہے؟ حکومت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں حاکم تھے، امیر تھے جب آپ تھے مدینہ المنورہ میں، تو اس لیے آپ کو فالو اس زمانے میں کیا جا رہا تھا.
تو لہذا اس زمانے میں صرف قرآن کو مانا جائے گا. اطیعوا الرسول یعنی ہم رسول اللہ کو نہیں مانیں گے. رسول اللہ ہے ہی نہیں, اس سے مراد حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کی ماننا بھی ضروری ہے بولتے ہیں, وہ عبادت ہے بولتے ہیں جو منکرین حدیث ہے. جیسے مودی کی کوئی بات آپ مان لو تو 10 حج عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہی منکرین حدیث کا فنڈا ہے, رسول اللہ کو مت مانو مگر گورنمنٹ کو مانو. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ اس کو مان رہے ہو جس کو پوری دنیا ٹھکرا رہی ہے اور بول رہی ہے, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کے اہل قرآن اور منکرین حدیث وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اطیع الرسول سے مراد جو ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں صرف اطاعت کرنا تھی, جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب مدعی ختم ہو گیا, اب صرف قرآن کو ماننا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ کے نبی جب تک زندہ تھے تو قرآن کو اور آپ کو فالو کرنا تھا, جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب صرف کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن کو. تو بھائی اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی کی باتوں کا تھوڑی انتقال ہوا. اللہ کے نبی کی جو واقعات ہیں, جو غزوات ہیں, کیا وہ بھی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. یہ تو کوئی لاجک بنتا ہی نہیں ہے. یعنی میرے ابا جب تک میرے ابا تھے, جب تک زندہ تھے, مر گئے تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی کون ہے یہ میں نہیں جانتا. یہ کون سی بات ہوئی؟ رشتہ تو جنم جنم کا ہوتا ہے نا بھائی. غیر مسلم شادی کرتے ہیں نا, 7 وچن وہ مانتے ہیں کہ 7 جنم میں یہی میری بیوی رہے گی. اب بیچارے وہ بولنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں, ایک جنم میں ہی پریشان ہے, 7 جنم میں میرے پیچھے کہاں سے آئے گی. تو لہذا اطیعوا الرسول دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو سرے سے یہ مانتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے تو ہم صرف قرآن کو پڑھیں گے, مانیں گے, اس کے علاوہ کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فتنہ چل رہا ہے, اس فتنے پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ آئندہ. کبھی اللہ اگر موقع دے گا, اگر میں بول دوں گا تو پھر آنا پڑے گا. آئندہ کبھی اگر اللہ موقع دے گا تو انشاءاللہ آئے گے. آپ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں, جتنی باتیں بتائی گئی ہے تو وہ باتیں آپ نوٹ کریں, اس کو ریسرچ کریں, اس پر محنت کریں اور اسے پھیلائیں, خوب شیئر کریں. چاہے وہ 3rd ٹیمپل کے بارے میں ہو, ایلومیناتیز کی فیملی کے بارے میں ہو, فری میسن کے بارے میں ہو, یا آپ نے جتنا عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں ہم سے سنا, تو یہ سارے انشاءاللہ سوالات کی شکل میں آپ سے پوچھے جائیں گے. ہم سوالات بنا کر سر کے پاس میں بھیجوں گا انشاءاللہ, اور وہ آپ کا پیپر بھی ہوگا. اس پہ اندازہ لگے گا کہ کون سو رہا تھا اور کون جاگ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. دعا کر لیں گے, دعا بیٹھے بیٹھے کرنا پڑے گا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اللہ بے شک بہت گناہ گار ہے, خطا کار ہے, سیاہ کار ہے. اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے والا بنا. میرے مولا آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ جو نسل چل رہی ہے اس کے بھی ایمان کا تو محافظ بن جا. اے اللہ بہت فتنے اٹھ رہے ہیں اور بہت فتنے مستقبل میں اٹھے گے. اللہ ان کا سامنا کرنے والا بنا. اللہ ان سے بچنے والا بنا. دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما, ہر مومن مومنہ کی حفاظت فرما, ہر مسلم مسلمہ کی حفاظت فرما. قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا. قرآن سے محبت نصیب فرما, علماء سے محبت نصیب فرما. اے اللہ یہ جو بے حیائی, بے شرمی, بے غیرتی کو پھیلایا جا رہا ہے ان سے بچنے والا بنا. اللہ ہماری نسلوں کی, ہماری بچوں کی حفاظت فرما. یہ جو بچے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اے اللہ یہ جو بچے ابھی حاضر ہیں, اے اللہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما. اے اللہ ان کے مقصد میں, اے اللہ کامیابی میں جو چیزیں دیوار بنی ہوئی ہے, اے اللہ اسے اپنی شاہ نشان تو دور فرما. اے اللہ غیب کے خزانے سے ان بچوں کی مدد فرما. اے اللہ ان بچیوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کے گھرانوں کی مدد فرما. اے اللہ شر یا اشرار کے شر سے, حاسدین کے حسد سے, فتین کے فتنے سے, اے اللہ ان بچوں کی
اور ان بچوں کے اہل خانہ کی اور ان کے پیرنٹس کی اور ان کے اساتذہ کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اس کالج کی، اس اسکول کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ اس دعا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفعل حق دفعل میں بے انتہا مقبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔